الحمدللہ آج سے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ مغفرت کا معنی ہے بخشش۔ گویا اس عشرے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہم سب کو ملا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ لیکن بہترین ہیں وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں۔ اور اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الشورى میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کے اعمال کا اسے علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جہاں بھی ہم کرتے ہیں، سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر کوئی جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں اور ہم اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو، غلطی کو چھوڑ دو، پلٹ آؤ۔ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی ممبر کی تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد جب آپ ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا علیہ السلام وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا
ایک بہترین موقع ہے. اگر کوئی شخص اس موقع کو گنوا دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے. اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے. عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. دن ہو یا رات فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے, کیونکہ قیامت کے آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا. اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا, اس لیے کہ اس وقت تو ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی, لیکن وہ وقت تو پھر صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا, ندامت کا وقت ہوگا, توبہ کا وقت نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا. توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے, کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے, تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے, معصوم تھے, لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو, بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے. ایک مجلس میں آپ 100 بار کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور, اے میرے رب مجھے بخش دے, میری توبہ قبول فرما, تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے, کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے, انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے, وہ پرسکون رہ سکے. بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً رجوع کرنا چاہیے. گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. استغفار دلوں کا زنگ دھو ڈالتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پہ زنگ لگ جاتا ہے, اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے. تو چمکتے دل کے لیے, پرسکون دل کے لیے, ڈپریشن کے علاج کے لیے, غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا. اور ایسے لمحات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے, جب اس کے دل میں
اپنی زیادتیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ایک تڑپ اٹھتی ہے، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، یہی تو اس کی رحمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یوں کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اس نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا اس کو دہراؤ، اس نے دہرایا، آپ نے پھر فرمایا کہ اسے دہراؤ، اس نے دہرایا، پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں، تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک، مثلاً مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر اسی طرح سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا، اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں، تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا، ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے۔ استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں، مثلاً سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے۔ توبہ، استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں، انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے، یعنی نتیجتاً دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف برائی ہی کرے، نہیں، انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو، اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور خدا کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے، یعنی برا خیال بھی آئے، گناہ کا ارادہ بھی ہو، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے
اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو۔ یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کرے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے، کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لیے جو چاہے میں کروں۔ کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد، اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں، تو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی۔ تو ان کے والد نے بھی ان کے لیے پھر کیا کہا تھا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے، یعنی وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور کبھی مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ معاف ہو نہیں سکتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی صحیح کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اقوام کا ایک صحیح واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے، تو وہ کسی عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے جرم کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دی اور یوں پورے 100 کا قاتل ہو گیا، یعنی 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ لیکن اب اس کا ضمیر چونکہ بے چین کر رہا تھا، اس کے اندر ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا، جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا، تو وہ چین سے بیٹھا نہیں، پھر چل دیا، کسی اور کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جس ماحول میں رہتے اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال اس شخص نے وہ سفر اختیار کیا، ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کی جان لینے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہوئے، وہ بھی جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں اور وہ بھی جو برے لوگوں کی، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے، اگر اس کے منزل تک پہنچنے میں فاصلہ کم رہتا ہے تو پھر نیکی کے فرشتے اس کی روح نکالیں۔ بہرحال پتہ یہ چلا جب زمین ناپی گئی کہ صرف ایک بالش کا فرق تھا، وہ فاصلہ کم تھا جہاں تک اس کو جانا تھا، یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی روح نکالے، اور اس طرح اس کا انجام ایک بہترین انجام ہوا توبہ کرنے کی بنا پر۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رب کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے
اور معافی مانگے اور رب کی طرف رجوع کرے. سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو انسان کو معاف کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ. مجھے دیکھو میں دن میں 100 بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کثرت کے ساتھ استغفار کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ اگر انسان سارا وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. اور اس میں دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنا شیوا بنائیں، کیونکہ استغفار کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بلکہ استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اور بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر ہم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا وظیفہ ہے استغفار. جہاں آپ سمجھے کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، فوراً استغفار شروع کر دیں. اور طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو. یعنی توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. گویا استغفار کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہ ہو. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، انسان اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو. نمبر 2، آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے. نمبر 3، آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے. نمبر 4، اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے. کسی انسان کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے. بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے. توبہ سے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو انسان کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے توبہ پر پختگی کے ساتھ پھر قائم رہے اور پوری کوشش کے ساتھ نیکیوں کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اس سے اس حال میں ملتے ہیں کہ وہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. توبہ استغفار کرنے کا مسنون طریقہ کیا؟ اب دیکھیے کہ توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے اوقات میں توبہ استغفار خصوصیت کے ساتھ کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو تو خصوصیت کے ساتھ تہجد کے وقت توبہ کریں. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، مثلا اذان سننے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، اسی طرح حج عمرے کے موقع پر، روزہ افطار کرنے کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کا اہتمام کیجیے. مثلا استغفر اللہ پڑھنا، یعنی صرف لفظ استغفر اللہ، اس کی اگر کوئی تسبیح کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سنت سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ ہے، خدایا تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا،
میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے حیثیت کے مطابق قائم ہوں، اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بد سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔ تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ یعنی اس میں اعتراف کے لفظ چاہیے قابل غور ہے۔ بس اے میرے پروردگار، میرے جرم کو معاف فرما دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے۔ اس استغفار کا یہ فائدہ بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے، اگر شام سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں عربی میں پڑھنا آتا تو اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ بولتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر استغفار کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے رو سکتے ہیں۔ اور اصل روح استغفار کی یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے جس میں وہ مبتلا ہے۔ جی